ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، باہر سے آنے والے مہمان ایک وقت اور عالم امیر خواجہ جلیل جامع معمور مقبول حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمود سبحانی صاحب کے خلاف شیخ الحدیث اور صدر المدرسین جامع کائنات قوم کے شیخ الحدیث آپ اپنے قرآن کے اجازت کیجیے اور اپنے ارے حضرت اس سے پوچھو گیس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک دعوت انسانیت بانی تحریک کی دعوت انسانیت حضرت علامہ مولانا مفتی فاضل احمد صاحب کے زیر اہتمام 50 سے زائد مکاتب اور مدارس ترقی اس تحریک کی جانب سے، اور انہیں سے ایک مکاتب یہ بھی ہے کہ کیا نام معلم کائنات ہے اس مکتب کا نام، اور اس میں بھی ٹیچر ابھی پڑھا رہے ہیں اور تقریباً 80 سے زائد بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے اس بات مسجد کے طور پر گفتگو کروں گا، اس کے بعد آپ کو ایک جامع کتاب سنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، چلیے جب حضور سوئے فلک بلاغ العلا بکمالہ کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت جامت جمالہ وہ ہے بے مثال غریب جشن اصلا جمیع خصالہ انہیں دیکھ لے تو بڑے ملک صلو علیہ وآلہ وحید وزفا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، شاید کہتا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خاموشی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو پروگرام بتا۔ مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب بات ہے جو خاموش ہو کر بیٹھے ہو، عجیب بات ہے جو خاموش ہو کر بیٹھے ہو، نبی کے نام پر پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، افضل ہے کوئی جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی حکومت یزید کی، بے شک بس ایک پل کی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ حسین کا المختصر۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور قرآن پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک آیت پر ہم ایمان رکھیں، اسے کے طور طریقے پر ہم چلیں۔ لیکن قرآن ایک ٹریٹی ہے اور ٹریکٹر کس نے ترتیب بتایا؟ امام حسین نے۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر مرنے اور جینے، عبادت اور ریاضت کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ
امام حسین کو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہمارے معیار کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے طور طریقے کیا تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی زندگی پڑھیے، ان کے طریقے کیا تھے؟ عثمان غنی کے طریقے کیا تھے؟ انہوں نے شریعت رسول اللہ پر چل کر اور عمل کر کے اپنی پوری زندگی کو رائے خدا میں قربان کر دیا، لیکن شریعت مصطفیٰ سے ایک منٹ ایک لمحے بھی پیچھے نہیں تھے۔ محترم حضرات، یہ خیر القرون کے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ یہ انہی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج بھی شجر اسلام لہرا رہا ہے اور اپنی نورانی کرنوں سے پورے عالم کو فیض بخش رہا ہے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت رسول کے جو عملی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی ادائیگی سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ذرا نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے کہ وہ کون سی برائی ہے جو ہمیں موجود رہی ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بے ایمانی، شراب نوشی، جماعت بازی، زنا، ترک نماز ہمارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ہر فرض ہوتے ہوئے حج ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنا، کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کرنا ہمارا آج کا معمول ہے۔ کیا یہی محبت رسول ہے؟ کیا یہی محبت رسول کی تقاضے ہیں؟ کیا یہی محبت امام حسین ہے؟ معاشرے میں پھیلی برائیوں کو دیکھ کر ہمارے ماتھے پر شکست نہیں آتی، ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن اور حامی اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمیں واقع بہت مست ہے۔ خدایا اپنے دعوے محبت کا فتح ثانی دیجیے اور دیکھیے کہ دنیا آپ کی تعریف اپنے سجد ہونے انداز میں مذاق کر رہی ہے۔ امیار بھی مظاہرہ ہمیں اس نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنوں کے دیش میں رہنے والے غزل نواز جو فروش تھے، غلامان محمد کی فہرست سے خارج جماعت ہونے کے حصے سے شب و روز پیش کرنے کی کوشش ہے۔ قابل افسر سے بیدار ہو جائیے، اپنی آنکھوں سے نیند کا خمار دور کیجیے، اغیار کا جائزہ لیجیے، اپنے تعلق کا محاسبہ کیجیے، اپنے دعوے محبت کو اسی طرح سچ کر دکھائیے جس طرح ماضی میں، جس طرح پاک میں، جس طرح گزرے ہوئے زمانے میں آپ کے اثرات کی سچ کر دکھایا۔ آپ تو اس امام کے نام کو سرمایہ خدمات سمجھتے ہیں جنہوں نے حب نبی کی کر لگی تھی، جنہوں نے دنیا انسانیت کی یہی تعلیم دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل کرم سے وابستگی ہی ہماری کامیابی کا معنی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا واسطہ جس کی وجہ سے بارے مقدس اور کرتے تھے، اس کی رہائش کا واسطہ جس کے بارے میں روایت اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ خوف الہی سے لوگ کے وقت آپ کے پاس اس طرح کی کرتی تو یا ہانی آقا کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کو اطاعت رسول کے بات کا قربان کر رہی ہے اور اپنی زندگی کا مقصد ان الفاظ کے واضح کر رہی ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار کی۔ محترم حضرات، اب آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بڑی عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمود سبحانی صاحب نے کہا، شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعہ نومیہ مجمع کائنات کی بارگاہ میں گزارش کروں گا وہ آئے اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کی